اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى. سابق آج کی ان آیتوں سے پہلے گزری ہوئی 8 آیتیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان، عظمت، اللہ کی صفات، بلکہ اسماء حسنہ میں سے بعض اسماء باری تعالیٰ کا تذکرہ، اس کی وضاحت، ہر ایمان سے تعلق رکھنے والے فرد کے لیے ایمان کی حقیقت یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان، شناخت کیسے کس طریقے سے کرنا تاکہ اس کے کلام کی عظمت اور قدر کا احساس ہو سکے، پھر اس کے احکام پر توجہ دے کر منشأ خداوندی جو انسان کو پیدا کرنے کے لیے تھی، پیدا کی گئی ہے، اس کی تکمیل کے لیے اس کی تعلیم اور تربیت ہو جائے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب آپ سے، آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں تعلیم دی، تربیت دی، کلام پاک کی وضاحت کی، قیامت تک ہر اس فرد کے لیے بھی جو قرآنیات سے، علوم سے اپنا لگاؤ، تعلق، وقفیت رکھتا ہے، جس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم بھی جان لو، اور عام مسلمان کے لیے بھی کہ اس حقیقت کا سرسری تو عطا پتہ ہوگا تجھے، اس کی حقیقت، اس کے حقائق کو اچھی طرح جان لے اور سن لے اور سمجھ لے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، تفصیلات آپ کے پاس پہنچی ہیں؟ یہ اقرار ہے۔ عام طور پر سوال ہوتا ہے نامعلوم چیز کو جاننے کے لیے، نامعلوم چیز کو جاننے کے لیے بعض مرتبہ سوال ہوتا ہے جانی ہوئی چیز کو یاد دلانے کے لیے، اس کی حقیقت اور اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو اس اعتبار سے اے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہی ہے نا۔ وہ کیسے معلوم ہوا ہے؟ لوگوں کی زبان پر بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے اس کی حقیقت کو آپ کو ظاہر کر دیا۔ مزید اس واقعے کے کئی پہلو ہیں، بلکہ ان پہلوؤں کی بڑی طویل تفصیل ہے، یہاں سے لے کر قریب پو پارے سے زائد تک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، آپ کی ذات گرامی اور آپ کے جد و جہد، حکم خداوندی کی تعمیل و تکمیل اور آپ کے وجود کو باقی رکھنا، جبکہ دنیا کی پاورفل طاقت جو تھی ساری قوت جھونک دی تھی کہ اس جیسے شخص کا وجود دنیا میں ہونے نہ پائے، تاکہ ان کی ضلالت و گمراہی کے اوپر جو لوگوں کو مانوس کر رکھ دیا گیا ہے، وہ باطل طور طریقے ختم ہونے نہ پائیں،
یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. تو آپ کی زندگی کی بقا، آپ کا وجود، آپ کی تربیت، نشو و نما، اللہ تعالیٰ کی تائید و مدد آپ کے ساتھ. آپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک ایک پہلو معجزانہ شان اور صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان چیزوں کے ساتھ اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نوازا تھا. ہر نبی کو کسی نہ کسی چیز سے اس طرح نوازے ہیں. چنانچہ کہ پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ پاس ہے نا، اس کی تفصیل سنیے آپ. جبکہ واقعہ گزر کر زمانہ دراز ہو چکا ہے، لیکن قدرت اور قدرت کی نشانیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس پیغمبرانہ شان کے ساتھ ان کے لیے جو تعلیمات تھی، ان تعلیمات کا خلاصہ حصہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اور امتیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو ان کی تربیت کرنے کے لیے اور ان امتیوں کو اس جیسی تربیت پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کئی ایمان کے پہلوؤں کے ساتھ ہے، بلکہ ہر پہلو. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، جبکہ ابھی وہ پیغمبر نہیں تھے، اپنی زندگی کے مختلف مراحل سے گزر رہے تھے، مختلف مراحل سے گزرنے والی تفصیلات بھی چند آیتوں کے بعد اس کی بھی تفصیل آئے گی. جب آپ کو پیغمبری عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اس وقت، اس زمانے کے وقت جس زمانے میں پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کی اپنی قوم میں ساری دنیا اس وقت میں مل کر اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات، یہ بات بار بار بتائی جا چکی ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے تورات، اب اس کے معنی عربی میں آ جائیں گے کتاب اللہ، یعنی قرآن مجید. جو پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تھا، جو تورات بولیے، توریت بولیے، آپ ایک ہی چیز ہے. جبریل کہیے، جبرائیل کہیے، جبرائیل کہیے، ایک ہی چیز ہے. تو پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مکمل 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کی نبوت کا اعلان کیسے ہوا، وہ نبی ہیں، اس سے نوازا گیا، پیام خداوندی ان تک کیسا پہنچا. یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، جس میں اشارہ ہے اس سے ماقبل کی چیزوں کی طرف بھی. چنانچہ جب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ اذرا نارن، پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آگ دیکھا. اس وقت آپ نے اپنے اہل سے فرمایا، اردو میں استعمال ہوتا ہے اہل و عیال، بیوی کو کہتے ہیں اہل. اصل میں ایک شخص سے متعلق بیوی، بچے، گھر میں رہنے والے سارے افراد، بلکہ اس کے اندر توسیع یہاں تک ہے استعمال میں عزیز و اقارب پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگتا ہے. یہاں بیوی تو شامل ہیں جن کا نام صفورہ تھا. یہ دختر تھیں پیغمبر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی.
تو گیا پیغمبر شعیب علیہ السلام سسر تھے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے. اس کی تفصیل یہ رشتے ازدواج میں کیسے جڑے، کیا شکل تھی، پارے 20 میں سورہ قصص کے اندر اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت آئے گی. ایک ایک پہلو کا بھی ذکر کر دیا گیا، لیکن یہاں پر وہ پہلو نہیں ہے، لہذا اس کی تفصیل کے بغیر آپ پیدا ہوئے مصر میں، پرورش پائے، جو ساری طاقت جھونک دیا تھا اپنی مملکت کی، جاسوس پھیلا دیے تھے، فوج پھیلا دیے تھے، حکومت کا قانون نافذ کر دیا گیا تھا، نجوم کے ذریعے سے اس کو اشارے ملے تھے. اس ایک بننے والے پیغمبر سے متعلق تمام کے تمام اس قوم کے بچوں کو ختم کر دینا، اس جیسی کوشش آج بھی ہے، اس جیسی کوشش ہر زمانے میں بھی ہے. آج کے زمانے میں یہ ہے مذہب اسلام سے جڑے ہوئے افراد کو یا افراد میں دنیا کی محبت بڑھا دینا، اس سے جو دور، اور ان کو اس قدر مجبور کر دینا کہ دنیا کی محبت، دنیا کی زندگی کی محبت، دنیا میں جینے کی محبت، دنیا میں سکون آرام پانے کی محبت، یہ پیدا کر دینا، بڑھا دینا. اس طرح دنیا کی رونق کے آلات و اسباب اس طرح مہیا کر دینا، وہ خود بخود جڑ جانا، اور وہ احساس میں ہونا اور اس تک رسائی ان کے لیے دشوار کر دینا. دنیا کے اسباب، روٹی روزگار کے اس کے اقتدار سے، ساری کی ساری چیزوں سے ان کو دور رکھتے چلنا. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے خفیہ اس نظام کو پورا کرنے کے لیے طاقت کو بھی جھونک دینا، جو آج دنیا میں کر رہی ہے. اس پیشن گوئی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا، میری امت پر، یعنی اسلام سے جڑے ہوئے مسلمانوں پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرے گا، سارے اقوام اگرچہ کہ وہ آپس میں ان کے اپنے مسائل ہیں، نفرتیں ہیں، جھگڑے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود اسلام اور مسلمانوں سے متعلق سب ایک فکر ہو جانا. دنیا کی زندگی تنگ کر دی جائیں گی ان کے لیے. حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر احادیث میں اور دیگر صحابہ سے وجہ دریافت بھی فرمائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا 2 وجہ ہوں گی. مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت بڑھ جائے گی، جب یہ بڑھ جائیں گے موت کا خوف بھی دلوں میں پیدا ہو جائے گا. عملی طور پر 20 چیزیں نفس اسلام کے عنوان سے، مسلمانوں کے عنوان سے ایسی کوئی تحریک شروع کرتا ہے، جیسے احتجاج کی، فلاں کی فلاں کی فلاں کی. دنیا دار اپنے مسائل کے لیے احتجاج کرتے ہیں تو اس کے نمٹنے کے لیے طریقے الگ، جدوجہد الگ، آرڈرز ان کے لیے الگ، اور اس کے لیے آرڈرز الگ، ان سے نمٹنے کے معاملات الگ. تو خود مسلمان بلکہ گھر کی ہر ماں تک اپنے بچوں کو یہ کہنے لگتی ہے تم نکلنا نہیں گھر سے، تم جانا نہیں.
اگر یہ جو جذبے کے ساتھ کچھ کہہ دیتا ہے تو تم ہی کو تمام کی فکر پڑی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ احساس تو ہے ہی ہے، یہ احساس ہے. تو اس وقت بھی اس جیسی پوری طاقت جھونک دی گئی تھی پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، لیکن قدرت نے معجزانہ شان و صفت کے ساتھ آپ کو پورا سب سے عمدہ مقام نشو و نما پانے کے لیے حاکم وقت، دنیا کا حاکم فرعون، جو اس پروگرام کو نافذ کرنے کے لیے پورا ذہن بنا کر ہزاروں 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 کی تعداد میں خط و غارت گیری کر کر طاقتور جوش کا اظہار اور کچھ کر گزرنے کی صلاحیت کا نمونہ بھی کسی کے اندر ہے، بنی اسرائیل یعنی مسلمانوں میں ان تمام کو قتل کرنا، غلامی کے زنجیروں میں جوڑنا، تکبر کا اظہار کریں، انکار کریں، ایسی سخت سزا دینا، یعنی ایک دم مار دیا جائے، یہ تو آسان موت ہے. لیکن عورتوں کو زندہ رکھنا، تاکہ یہ ان سے خدمت لیں اور ان کے ذریعے سے اس قوم کو، مسلمان کو رسوا بھی کریں دنیا کے اندر. تو اب کس قسم کا حربہ استعمال نہیں ہو رہا ہے؟ کہ قرآن نے ان چیزوں کو کیوں ذکر کر کے رکھا؟ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اس کے اوپر بہت 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 بڑے ڈاکے پڑیں گے. ایک مرحلے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیوں؟ شیطان بھی سب سے زیادہ کیوں؟ شیطانی صفت رکھنے والے بھی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے یہی فرمایا ڈاکو کہاں ڈاکہ ڈالتا ہے؟ جہاں کچھ ہوتا ہے مال و متاع، دولت. تو اس طرح ایمان بھی اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کو لوٹنے کے لیے شیطانی طاقت و صفت والے اسی لیے اس کے خلاف پڑھتے ہیں. یہ حقیقت بھی بتا دی گئی. اور جنت کا حصول اتنی آسانی کے ساتھ ہونے والا بھی نہیں ہے. ایک ایک پہلو کی وضاحت آتے چلیں گے قرآن کے اندر. چنانچہ یہاں پر ہے تو پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کچھ بڑے ہوئے، ابھی محل میں ہی ہیں، ایک واقعہ رونما ہوا جو سورہ قصص میں تفصیل کے ساتھ ہے. اس وقت تو پوری طرف کابینٹ میں، وزراء اعلیٰ کی بیٹھک میں فرعون نے یہ تصفیہ کر کر سائن کر دیا ہر صورت میں اب ان کو قتل کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا. اس کابینٹ میں ایک ذمہ دار شخص کے دل میں کچھ رحم دلی محبت تھی، وہ باہر نکل کر آ کر اشارہ دے دیا. اشارہ دینے کے یا پیام کے راز کو بتانے کے انتظامات کر دیا، یا وہ خود ہے یا کسی فرد کے ذریعے سے، جو سورہ قصص میں تفصیل ہے. یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، آپ کے قتل کے انتظامات کر رہے ہیں. اب جب یقین ہو گیا تو اللہ نے آپ پر القاء بھی کر دیا. آپ کسی کو بتائے بغیر ملک سے فرار ہونے کا انتظام کر لیا. چل پڑے منزل کہاں پہنچنے والی ہے نہیں معلوم. مدین پہنچ گئے جہاں پیغمبر شعیب علیہ السلام ہیں. وہاں ٹھکانہ کیسے ملا، کیسے انتظامات فرمائے، اس کی تفصیل بھی سورہ قصص کے اندر ہے. بہرحال وہ چیز ہونے کے بعد پھر سسرال سے اجازت لے کر اپنی بہن، اپنی ماں وغیرہ جو مصر میں تھیں، ملاقات کا ارادہ ہوا.
اجازت لے کر مصر کی طرف نکل پڑے۔ مصر کو، مدین سے مصر کو پہنچنے کا راستہ جو عام طور پر ہے وہ ملک شام سے ہوتے ہوئے آنا ہے، ذرا طویل پڑتا ہے، اور آپ چاہتے تھے جلد سے جلد پہنچنے کے لیے ایک ذرا مختصر سا راستہ جو ہے جس کو شارٹ کٹ کہتے ہیں، جو عام طور پر آوک جاوک نہیں ہوتی ہے، اندازے کے پر نکل پڑے، جو وادی طور کی طرف سے ہوتے ہوئے مصر کو ذرا جلدی پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کی بیوی حمل سے ہیں، مفسرین وضاحت کرتے ہیں کوئی 8واں یا 9ویں مہینے کے اندر ہیں۔ جہاں پر پیغمبر ملی وہیں پر ڈیلیوری بھی ہوئی، آپ کو لڑکا بھی تولد ہوا۔ اب اس کی تفصیلات ذکر کرنا مقصد نہیں ہے، اس لیے وہ لڑکے وغیرہ کی تفصیل کلام پاک میں نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے تو جب آپ نکل پڑے اپنے متعلق کو، متعلقین میں اہل میں اندر بیوی تو ہے، اولاد تو ابھی تھی نہیں، ہو سکتے نوکر بھی ہو، خادم بھی ہو ساتھ میں، راستہ بھول گئے، بھٹک گئے، سب انتظامات قدرت کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ موسم انتہائی سخت سردیوں کا چل رہا ہے، کچھ رات کا وقت بھی ہونے لگا، اور کچھ ایسے اسباب بھی پیدا ہو گئے آپ کی اہلیہ کے لیے، اب کئی اعتبارات سے مدد کی بھی ضرورت تھی۔ آپ کو ایک دور سے انتہائی تیز روشنی، آگ روشن سلگتے ہوئے جلتے ہوئے نظر آئی، تو آپ نے خیال کیا دو باتیں ہیں، ایک تو کچھ نہ کچھ آگ ہونا ہے تاکہ ساتھ میں جو آپ کے اہل ہیں سردی سے بچاؤ کے لیے کچھ اسباب بھی ہو جائیں، یا آگ ہونے کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی نہ کوئی ہوں گا، راستے کا تعین کر لینے کے لیے، جو راستہ بھٹکا ہوا ہے جان لینے کے لیے، کچھ اس سے مدد بھی لی جا سکتی ہے وغیرہ جیسا ذکر کر کر آپ نے فرمایا امکثوا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، کوئی میرے پیچھے نہیں آئے گا، یہیں پر رہو۔ انی آنست نارا، ساتھ رہنے والوں کو دکھائی نہیں دے رہی، مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے، یہ اردو میں لفظ ہے مانوس، انی آنست، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ آگ ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ میں وہاں پر جا کر تم لوگوں کے لیے آگ لے کر آؤں گا، یا اگر یہ نہیں رہا وہاں کوئی نہ کوئی اس آگ کے پاس رہنمائی کرنے والا، ہمارے سفر کے لیے جو راستے کا تعین نہیں ہو رہا ہے اس کی وضاحت اور تفصیلات جاننے کے لیے کچھ نہ کچھ سہارے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ آپ چل پڑے، جوں جوں چل رہے ہیں آگ اور زیادہ دور دکھائی دے رہی، آگے بڑھ رہے ہیں، بہرحال چلتے چلتے قریب پہنچے، ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے، قریب پہنچ گئے، تو فلما آتا، جو ہی پہنچے آپ، ایک دم سے ایک آواز آئی، ایسی آواز نہیں جو آواز ہم کہتے جو ہمارے دماغ میں آ رہی ہے، یوں آواز آئی تو آپ فوراً محسوس کرتے ہیں آواز اس جانب سے آ رہی، آواز پیچھے سے آ رہی، آواز سامنے سے آ رہی، آواز بائیں سے آ رہی، یہ آواز نہیں تھی، یہ آواز کچھ دیر کے بعد ہوئی، وہ ایک خاص مخصوص انداز سے قدرت کی طرف سے ایک احساس، کسی ایک طرف بھی، رخ کی طرف پلٹ کے بھی دیکھا نہیں جا سکتا،
بس کچھ آواز محسوس ہو رہی ہے ہر طرف سے ہر طرف سے ہر طرف سے. اس کی تفصیل خود آئے گی آیتوں میں اور دیگر آیتوں میں بھی ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ آواز تمہارے رب کی طرف سے ہے. یہ آواز تمہارے سامنے سے بھی ہے، پیچھے سے بھی ہے، سیدھی جانب سے ہے، بائیں جانب سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے ہے. کوئی جانب خالی نہیں ہے. وہ تمہارا رب ساری کائنات کا رب ہے. اب اس رب کا منشا ایک خاص ہے، اس کے لیے تمہارا انتخاب کیا جا رہا ہے. ذمہ داریاں حوالے کی جا رہی ہیں. سادے سیدھے الفاظ میں نیابت، خلافت خداوندی تمہیں عطا کی جا رہی ہے. جو آپ وادی کے پاس چلے اس جگہ پر، ابھی اس وادی میں پہنچے نہیں تھے، قریب میں فوراً آواز آئی، اے موسیٰ آپ اپنے جوتے اتار دیجیے، کیونکہ آپ اس وقت ہم رب ہیں. وضاحت سادی سیدھی الفاظ سے بالکل یہ ہے، جس وادی میں اس وقت پہنچ رہے ہیں آپ، وہ بڑی مقدس وادی ہے، قابل تعظیم ہے. وہ وادی طوا ہے، ملک شام کے ایک علاقے کا نام ہے. اس کے اندر وادی نشیبی علاقہ. اس کے ذریعے سے اس امت کے لیے کئی مسائل پیش کر دیے گئے. آپ مسجد کو عبادت گاہ مانتے نہیں مانتے؟ کہلانے والا مسلمان اتنا نڈر، مسلمان کے پاس کچھ نہ کچھ روحانی طاقت ہے. غیر مسلم وہ سیڑھیوں کے نیچے چپل اتار کر، بلکہ سیڑھی کے اوپر بھی نہیں، سیڑھی سے نیچے چپل اتار کر کچھ منتر ڈالیے آ جاتے. یہ مفہوم تو یہی بتاتا ہے مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، اس میں یہ ہونا چاہیے. جو عبادت ہے، عبادت کس کی؟ اللہ رب العزت کی. اس کی پوری تعظیم کے جتنے طریقے ہیں پورے بجا لانا، جتنے طریقے اس کے لیے بجا لانا. اور سب کچھ ہم یہ بجا نہیں لائیں گے. اسلام بحیثیت مسلمان ہونے کے، مسلمان کو دیے جانے والے فوائد، ہونے والے فوائد کا جو تذکرہ کرتا ہے وہ یوں ہی مل جائیں. تو اللہ نے فرمایا اب اس کی طویل تفصیل کی ضرورت نہیں. جب پہنچے تو ایک درخت ہے لمبا سا، ایک درخت ہے لمبا سا. کیا درخت ہے نہیں معلوم. مفسرین نے کوئی 6-7 نام سے زیادہ نام بتائے ہیں. ایک پھل آتا عناب، انگور کے جیسی شکل کے پھل لگتے ہیں، بیچ دوا میں استعمال ہوتا ہے. دواؤں میں یا تو عناب کا تھا یا ساگوان کا تھا یا فلاں فلاں تھا. قطعیت نہیں ہے تو اس کو جاننے کی کیا ضرورت ہے. مگر اتنی حقیقت ہے کہ درخت تھا. اس کی وضاحت ہے قرآن میں. دیکھے تو آگ ہے، درخت پورا ہرا بھرا ہے، وہ آگ میں ٹھنڈک ہے، اطمینان ہے، سکون ہے.
ہیبت نہیں ہے، رحمتی رحمت ہے. یعنی تجلی رب اللہ تعالیٰ کا ایک نور کا حصہ تھا. آپ کئی طریقوں سے اس کو اطمینان کر لینے کے بعد وسوسوں کی منزل سے گزرے، ابلیس بھی حاضر ہوا. اے موسیٰ یہ کیوں نہیں سمجھتے، میں ابلیس ہوں یہ کہہ کر نہیں. ارے یہ شیطان بھی تو ہو سکتا نا جو آپ کو بہکا رہا ہے نا. جسے وسوسے سے بھی گزرے، ساری چیزوں کو یہ کر کے جانچ پڑتال کر کے کرنے کے بعد پورا یقین کے ساتھ آپ قریب ہوئے تو اللہ نے اعلان فرمایا ہم آپ کے رب ہیں. یہ مقام مقدس ہے. پہلے جوتے اتار دیجیے. لکھنے والوں نے، وضاحت کرنے والوں نے، یہ لباس تھا، یہ چادر تھی، یہ ٹوپی تھی، یہ آپ کے نالین تھے، یہ فلاں جانور کے چمڑے کے تھے، یہ فلاں کے تھے، فلاں کے تھے. یہ سب ذہنی اختراعات ہیں، وجوہات سے قطعیت نہیں ہے. چونکہ ان چیزوں کا تفصیل بیان کرنا مقصد نہیں ہے، اصل مقصد کی طرف آگے بڑھانا ہے. تو لہٰذا میں نے آپ کو انتخاب کر لیا ہے، یعنی یہ چیز ہو چکی ہے، بات تفصیل کی، بس یہی لفظ ہے. یعنی پیغمبری میں نے آپ کے حوالے کی ہے، خلافت خداوندی میں نے تمہیں دے دیا ہوں. اب کیا کیا کرنا ہے، یعنی اس کا دستور کیا ہے. آج کی کل کی زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کا سب بیس اس کی یہ ہے، لہذا اس کو غور سے سنو، اسی پر باقی رہنا ہے، اسی کو آگے بڑھانا ہے. اس کے لیے پوری کوشش کرنا ہے. طریقے بتائیں گے، وضاحت کریں گے. اس کی بیسک یہ چیز ہے، لہذا اس کے لیے غور سے سن. فستمی، اسما کے معنی سنیے. استمی آ جاتا ہے تو بڑا دھیان سے پوری توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنیے. ہر اس چیز کو جو کچھ بھی تمہیں بتایا جائے گا ہم بتاتے جائیں گے، اس کو غور سے سنتے چلنا. کوئی پو پارے سے زیادہ تک وہ تفصیلات آنے والی ہیں یہاں سے. سب سے پہلی بنیادی چیز اچھی طرح ذہن میں رکھیے، یقیناً 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 میں ہی اللہ تعالیٰ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، قابل عبادت نہیں. کیونکہ بڑی تاکید کے ساتھ ہے. فاعبدنی، صرف اور صرف میری ہی عبادت کرنا، مجھے ماننا، میری پرستش کرنا. ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے. ہمیشہ میرے ذکر کے ساتھ، میری یاد کے ساتھ جڑے رہنا، اس کے لیے نماز ادا کرتے رہنا. لہذا نماز کا اہتمام ساری عبادتوں کا خلاصہ ہے. فرائض سے ہٹ کر بھی جب موقع پڑے نماز پڑھیں. صحابہ کی زندگی کو دیکھیں. حضرت جعفر صادق 24 گھنٹے میں 1000 رکعتیں پڑھتے تھے. بعض 2000 رکعتیں نماز پڑھنے کا تذکرہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے. آپ کو دیکھ کر ایک دو نوجوان آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے تھے. اس میں سے ایک نوجوان جو کچھ جانتا تھا امام صاحب سے متعلق، فوراً اپنے ساتھی سے کہنے لگا، ساتھی سنے جیسا، لیکن آپ کے بھی کان تیز تھے، آپ کے کان میں یہ بات پڑی، ارے یہ جو جا رہے نا روزانہ رات میں
500 رکعتیں نفل نمازیں ادا کرتی ہیں۔ امام صاحب سنتے ہوئے آگے بڑھے، آپ خود بعد میں فرماتے ہیں جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں صرف 300 رکعتیں پڑھتا تھا، لیکن یہ نوجوان کا حسن ظن یہ کہ میں 500 رکعتیں پڑھتا ہوں۔ اب بیچارے کے اس خیال کو غلط کیوں کیا جائے، لہذا آج رات سے 300 نہیں، تکمیل کرتے 500 رکعتیں، یعنی 250 مرتبہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ 2 رکعتیں، جتنی نمازیں پڑھنا ہے رات کے غیر نفل کی، 2 پڑھنا ہے، 2 کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے لیے عنوان نکال لیا جائے، یا کچھ بھی نہیں تو نماز کے لیے ٹھہر جائے۔ اس میں جتنا ہو سکتا خفیہ رکھے، نوافل عبادت میں خفیہ رکھے۔ کبھی کسی کو تعلیم دینے کے مقصد سے یا ایسی شکل دکھ جاتا ہے تو دکھنے دیجیے، جب یہ دکھتا ہے تو تھا۔ خندل میں تیل ختم ہو گیا تھا، آپ مسجد میں نمازوں مصروف ہیں، امام اعظم کے کئی واقعات ہیں، اس کے باوجود بھی ساری رات خندل جلتے رہی، روشنی رہی۔ ایک شخص کو احساس ہو گیا یہ کیا ہو رہا ہے، تو بعد میں آپ صبح میں اس شخص کو پکڑ کر وعدہ لیے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرو گے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی سے جب راضی ہو جاتا ہے تو ان کے لیے انتظامات کیسے کیسے کرتے ہیں۔ تو لہذا آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے، نماز ہمیشہ ادا کیجیے۔ یہ تفصیلات کے ساتھ اتنی وضاحت تفصیل ہے، چلتے رہیں گے تفصیل، قریب آدھے پارے کے قریب تک یہی تفصیلات پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اس سے جڑے ہوئے تفصیلات یہاں سے چلتے چلیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔